اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں من دین چینل۔ آج ہم آپ سے بہت ایک اہم راز بتائیں گے جو ایک وظیفہ نہیں، ایک راز ہے، اور یہ ایک ایسا راز ہے کہ انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی ہوگی، تنگ دستی دور ہوگی، آپ جب بھی ہاتھ اٹھائیں گے اپنی تمام مراد کو انشاءاللہ پوری پائیں گے، کیونکہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آج تک جب کسی نے بھی اس کو کیا ہے اللہ کی رحمت سے کبھی کسی کو مایوسی حاصل نہیں ہوئی۔ مدینہ شریف کے اندر ایک بہت ضعیف عورت رہتی تھی۔ یہ کوئی عام عورت نہیں تھی، یہ بہت خاص عبادت گزار عورت تھی۔ یہ بہت غریب تھی، بہت تنگ دست تھی، اور یہ غربت نے اس کو اتنا گھیرے ہوا تھا، جتنے یہ وظائف پڑھتی تھی، اتنی عبادت کرتی تھی، لیکن اسے کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہوتی تھی۔ یہ ہر وقت ہر طرح کا وظائف پڑھتی، لیکن اس کی تنگ دستی، بیماری، پریشانیاں ایسی تھیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھیں۔ یہ اماں اسی پریشانی میں بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی۔ ایک دفعہ اماں کو ایک بہت پرانی وسیطہ کتاب اماں کے ہاتھ میں لگ گئی۔ جب اس نے اس کتاب کو کھولا تو اس کتاب کے اندر اس کو دو بس جملے ایسے نظر آئے کہ جس کو اماں نے یاد کر لیے۔ وہ دو صرف جملے ہی نہیں تھے، وہ جو صدیوں سے چھپا ہوا ایک بہت بڑا راز تھا جو اماں کے ہاتھ میں آ گیا۔ اماں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، تو جیسے ہی اماں نے وہ جملے پڑھنا شروع کیے تو اس کے دروازے پہ دستک ہوئی اور ایک بزرگ آئے اور انہوں نے اماں کو بہت سارے پیسے پکڑا دیے۔ اماں سمجھی کہ شاید یہ وقتی طور پر یا اس کا وہم ہے یا کوئی ایسا عمل ہوا ہے کہ اللہ قدرت اس پہ مہربان ہو گئی اور اس کو پیسے مل گئے۔ اب اماں کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ رات میں اماں نے پھر دوبارہ وہی عمل کیا اور وہی وظائف پڑھنا شروع کیے، تو جیسے ہی اس نے پڑھنا شروع کیے پھر وہی بزرگ آئے اور انہوں نے اماں کو پیسے پکڑا دیے۔ اب اماں یہ ڈیلی یہ عمل کرتی، یہ عمل مہینے، دن، سالوں کا نہیں تھا، بلکہ جب تک اماں اس عمل کو کر رہی تھی ایسے ہی ایک بزرگ آتے اور اماں کو پیسے پکڑا جاتے۔ وہ پیسے اس قدر اماں کے پاس بڑھ گئے، اتنے اماں مالدار ہو گئی کہ مدینے میں اس کو ملکہ کے نام سے جاننا شروع کر دیا لوگوں نے۔ جب اماں کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، سکون، راحت، تو اماں کے جتنے رشتہ دار تھے، عزیز و اقارب تھے، پڑوسی تھے، انہوں نے اماں سے پوچھنا شروع کیا کہ ایسا کیا وظیفہ اماں نے پڑھا ہے کہ آج دن رات اماں کے پاس پیسوں کی انبار ہو گئی۔ تو اماں کی بہت زیادہ لوگوں کے اثرات پہ اماں نے لوگوں کو وہ دو وظائف بتائے، اور جو اس کو پڑھتا وہ بھی مالدار ہو جاتا۔ اب وہ جو وظائف ہیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ ایسے وظائف ہیں کہ جو بہت سادہ ہیں، بہت آسان ہیں، لیکن ان کی ترتیب بہت سخت ہے۔ جیسے جیسے آپ کو بتایا جائے گا ایسے ہی آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ بھی اپنے دل کی تمام مرادیں اللہ کے حکم سے پائیں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کہیں تنہائی میں بیٹھ جائیں اور اپنے دل کو صاف کریں، 5 وقت نماز کی عادت بنائیں، اور سب سے بڑھ کر کہ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے اللہ پر کامل یقین رکھیں۔ اللہ پر اتنا یقین کو مضبوط رکھیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو کرنے لگے ہیں، انشاءاللہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھ اپنے اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ آپ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، اپنے دل کو صاف کریں، اللہ کے حضور توبہ کریں، اپنے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اس کے بعد ایک دفعہ آپ درود پاک پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے ایک وظیفہ پڑھنا ہے جو آپ نے 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ نہ تو آپ نے اس کو 9 دفعہ پڑھنا ہے
اور نہ ہی 11 مرتبہ۔ 10 کا مطلب 10 دفعہ آپ ایک لفظ کہیں گے۔ اللہ کے ذاتی نام کے ساتھ آپ نے ایک خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ آپ نے کہنا ہے یا اللہ میری جھولی کو بھر دے، یا اللہ میری جھولی کو بھر دے۔ یہ آپ نے 10 دفعہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے اللہ کے حضور دعا کر کے ایسے پکارنا ہے۔ اس کے بعد آپ 11 دفعہ ایک دوسرا وظیفہ پڑھیں گے اور کہیں گے یا غنی و مدد، یا غنی و مدد۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پہلا جملہ 10 دفعہ اور دوسرا جملہ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینے ہیں اور دعا مانگنی ہے کہ اگر رزق چاہیے، رزق بیماری سے شفا چاہیے، اگر قرض سے نجات چاہیے، اگر سکون چاہیے، اگر اپنی من پسند چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں اور کامل یقین کے ساتھ رب کی بارگاہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی غائبانہ مدد حاصل ہوگی۔ آج تک جتنے لوگوں نے بھی اس وظیفے کو کیا ہے وہ اللہ کی قسم کھا کر